السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ہمارے ساتھ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب موجود ہیں۔ عمران خان صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ فیصلے پہ بھی آتا ہوں، لیکن فیصلے کے بعد آپ کا ایک بیان جس پہ بہت کامنٹری چل رہی ہے حکومت کی، 10 ارب روپے کی آفر آپ کو نواز شریف صاحب نے کی۔ مریم صاحبہ کہتی ہے جھوٹ ہے۔ ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہی تھی اور بڑے بڑے یہی سارے یہ کہہ رہے کہ خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ کس نے کی تھی آپ کو آفر؟ مجھے پہلے کاشف یہ بتائیں کہ یا تو میں پہلا آدمی ہوتا جس کو نواز شریف پیسے آفر کرتا تو لوگ تو کہیں جھوٹ بولیں۔ نواز شریف کی ساری تاریخ ہے پیسے آفر کرتے ہوئے۔ میں اس کے اوپر آپ کو بعد میں آتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم تو لاہور میں تھے نا۔ میں نے تو نواز شریف کو تو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا، تو میں تو اس کو تب سے جانتا ہوں۔ ہم نے نواز شریف کو تب جانتے تھے جب پالیٹکس میں نہیں تھے، جب یہ مٹھائیوں کے اور پھلوں کے ٹوکرے باہر انتظار کر رہے ہوتے تھے بیوروکریٹس کے ان کو رشوت دینے کے لیے۔ اور یہ جب جنرل جیلانی کا جو انہوں نے گھر بنایا اور جو انہوں نے پورا یعنی اس کو پورا اپنے ساتھ لے کے آئے، جس طرح یہ بنا ہے نواز شریف، میں تو تب کا جانتا ہوں اس کو۔ انہوں نے کس کو رشوت نہیں دی۔ یہ نہ کہیں کہ رشوت کسی کو، کہ عمران خان کو اس نے آفر کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں انہوں نے رشوت دی کس کو نہیں ہے؟ انہوں نے لفافہ جرنلزم شروع کی۔ پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی جب تک ایک آدمی کو لفافہ نہ لگا ہو۔ لاہور میں ہم رہتے ہیں، جوہر ٹاؤن میں ایک آدمی کہیں گے بہت جنیرک سٹیٹمنٹ آپ کر گئے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن تاریخ میں کام کیا جنہوں نے پیسے نہیں لیے۔ کاشف نہیں، وہ تو جنیرک سٹیٹمنٹ، لفافہ جرنلزم ہم جانتے ہیں۔ میں ایک اور آپ کو بات بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم جوہر ٹاؤن میں تو ملا ہے ہمیں شوکت خانم۔ اس جوہر ٹاؤن میں انہوں نے 5 ارب روپے کے پلاٹس دیے تھے تب۔ یہ جسٹس کیانی کی رپورٹ تھی۔ یہ کس کو دیے تھے؟ یہ 1985 میں نان پارٹی بیس الیکشن ہوا، کسی کی پارٹی تو تھی نہیں، ان کو پارٹی بنانے کے لیے شروع ہوئے یہ رشوت دینی۔ آپ کو کیا آفر کیا؟ میں اس پہ آ رہا ہوں۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ایک تاریخ، آپ پہلے اس الزام کی کریڈیبلٹی بنا رہے ہیں۔ وہ تو نہیں، ایک تاریخ ہے۔ دیکھیں نا، کاشف عباسی، میں کہوں جی کاشف عباسی نے مجھے پیسہ دیا ہے، آفر کیا ہے، تو لوگ کہیں گے جی کہ کاشف عباسی نے تو کبھی کسی کو پہلے نہیں دیا، تو آپ کو کیوں دیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے کس کو نہیں پیسہ دیا۔ انہوں نے یہ اپنی، میرے خیال میں اس کا بھائی کتاب میں بھی لکھتا ہے، آصف نواز جب تھے آرمی چیف، مری کے گورنر ہاؤس میں انہوں نے BMW کی چابی پکڑا دی اس کو۔ تو آپ کی کریڈیبلٹی بن گئی، یہ تاریخ ہے میاں صاحب۔ اور پھر کبھی نہ بھولیں کہ کوئٹہ بینچ کو جو پیسے لگے، جو شہباز شریف اور رفیق تارڑ کوئٹہ بینچ پیسے لے کے گئے۔ اب اگر وہ کہتے کہ نواز شریف ٹیلی فون کرے جی عمران خان میں آپ کو 10 ارب روپے آفر کر رہا ہوں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا، کسی کے تھرو انہوں نے مجھے میسج بھجوائی۔ آپ کے بس قریبی تھے یا ان کی پارٹی کے؟ وہ ایسے ہیں جو کہ ان کی رشتہ داری ہے، ان کے بھائی کی رشتہ ان کے کافی قریب ہیں، اس کے تھرو آفر آئی اور دبئی کے ذریعے انہوں نے آفر کیا۔ اور یہ نہیں کہا 10 ارب، صرف 10 ارب سٹارٹنگ پوائنٹ، اور جو آدمی تھا اس کو بھی آفر کیا کہ اگر تم اس کو منوا لو ہم تمہیں بھی پیسے دیں گے۔ اور میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ سوچیں کہ اگر انہوں نے مجھے آفر کیا تو وہ ججز، میں اس لیے ان کو داد دیتا ہوں 5 ججز کو، ان کے اوپر انہوں نے کتنا کام کیا ہوگا۔ سو آپ کسی شخص کی جن کے بھائی کے ساتھ، یہ اسد عمر زبیر عمر تو نہیں ہو سکتے، I'm pretty sure میں اسے چھوڑے، اسد عمر وہ بالکل نہیں ہے، لیکن ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے۔ خیر میں اس کا بھی نام نہیں لوں گا، میں اسے پوچھ کر لوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہنے کی 10 ارب؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ اسد عمر زبیر عمر کے بھائی ہیں یا نہیں ہے؟ خان صاحب آپ پھنس گئے اس جواب پہ آ کے۔ نہیں، ان کے نہیں، ان کا نہیں ہے، مطلب ان میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن ہے بہرحال۔ تو یہ اگر وہ یہ نام کیوں نہیں لے پا رہے ہیں؟ میں اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ اس بیچارہ وہ پھنس جائے گا۔ اس نے جس طرح کہ مجھے انہوں نے بتایا، میاں صاحب کا نام لے کے انہوں نے آپ سے کہا کہ وہ آپ کو آفر کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے میاں صاحب کا نام نہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے آفر آئی ہے، کیونکہ یہ ایکچولی تو سارا شریف خاندان ہے اور ان کی ڈائریکٹ میاں صاحب سے نہیں ہے، دوسری طرف ہے۔ دوسری کون سی طرف؟ شہباز شریف کی طرف، ان کی طرف ہے، تو ادھر سے آفر آئی۔ لیکن میں صرف پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کاشف کہ یا تو یہ کوئی انوکھی چیز ہو نا، انہوں نے ساروں کو آج تک یہ چلے ہی پیسے پہ ہیں، یہ انہوں نے ساری زندگی رشوت دی ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بتائیں کب انہوں نے رشوت نہیں دی؟ لیکن خان صاحب آپ کی ایک ریپوٹیشن ہے،
ہر آدمی آپ پہ ہر قسم کا الزام لگا سکتا ہے, آپ پہ کرپشن پیسے لینے کا الزام کسی نہ, بلکہ لوگ آپ کے مخالف بھی کہتے ہیں ہاں جی عمران خان خود کرپٹ نہیں, وہ آپ کو پیسے کیوں آفر کریں گے؟ انہوں نے ڈیسپریٹ ہے, انہیں پتا ہے عمران خان پیسے نہیں لے گا. ہاں لیکن وہ صاحب نے میری مثال دی تھی, میں آپ کی مثال دیتا ہوں کہ اس عمر میں آگے عمران خان نے پیسے تھوڑی لینے ہیں. لیکن ڈیسپریٹ جب ہو جاتا ہے نا آدمی, ڈیسپریٹ اس سے زیادہ ڈیسپریٹ کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا, یہ کیس اگر یہ انشاءاللہ یہ جس طرف جا رہا ہے تو یہ تو ان کا سارا جو بزنس امپائر ہے وہ خطرے میں ہے. یہ چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. ان کے یہ جو لنڈن کے فلیٹ ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے, جو ان کی باقی پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں لنڈن میں, جو ان کے باہر اور بھی ان کی اثاثے پڑے ہوئے ہیں, بینک بیلنسز ہیں, یہ سارا خطرے میں ہے. اور ایک ہی دفعہ یہ آفر آئی آپ؟ ہاں, یہ ابھی مجھے کتنا عرصہ ان کو آفر تو پہلے کی آئی تھی, اس نے مجھے آدمی نے ابھی بتایا. ابھی کتنا عرصہ؟ 2 ہفتے پہلے. فیصلے سے کچھ دن پہلے کی بات؟ نہیں, مجھے اس کو آفر پہلے کی آئی ہوئی ہے, اس کو پہلے کی اس نے مجھے بتایا ہی نہیں. وہ مجھے ملنے آیا تو مجھے اس نے بتایا. تو میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھے, کیونکہ اس نے آگے بات ہی نہیں کی, اسے پتا کہ آگے نہیں سنی تھی, میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ ان ججز کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ ان کے اوپر کیا پریشر ہوگا. شہباز شریف صاحب کی طرف سے, شہباز شریف نہیں, ان کی طرف سے, ان کی یعنی اس کے تعلق اس طرف ہے, نواز شریف کی طرف نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف نے ڈائریکٹلی دی, ان کی طرف سے آفر آئی, شریف فیملی کی طرف سے آفر. دیٹس بیٹر وے آف پٹنگ اٹ. اور فیملی ہے نا ساری. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی کی طرف سے 2 ہفتے پہلے آپ کو یہ آفر کی گئی؟ ہاں, کی نہیں گئی, آفر پرانی تھی, آپ تک اب پہنچی. جی ٹھیک. پیناما لیکس کا فیصلہ سر مطمئن ہے اختلافی نوٹ سے بھی اور باقی 3 ججوں سے بھی؟ دیکھیے کاشف, میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جو ججز کر گئے ہیں اور جو ان کے اوپر پریشر ہوگا, آپ یاد رکھیں کہ ان کے اوپر بہت پریشر ہے, اور میں امیجن ہی کر سکتا ہوں کہ کیا کیا ان کو آفر نہیں دی گئی ہوگی. اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ انہوں نے تاریخ بنائی ہے پاکستان میں. سو آر یو اگری ود دس, جو انہوں نے کہا تھا صدیوں یاد رکھا جائے گا؟ ججز کا انڈیویجول فیصلے ہوتے ہیں, یعنی ان کی ساروں کی انڈیویجول ججمنٹس ہیں, میں نے پڑھی ہیں وہ, تو مجھے تو پتا کہ کون سی ججمنٹ یاد رکھی جائے گی صدیوں. کون سی؟ میرے خیر وہ چھوڑیں, ابھی تو اعجاز الحسن صاحب کی ابھی تو کیس چل رہا ہے, لیکن آپ پبلک سے پوچھ لیں. دیکھیں نا, ابھی ختم نہیں ہوا, یعنی ابھی 2 مہینے اور ہیں, اس کے بعد پتہ چل جائے گا. لیکن آپ اگر عوام سے اس کے بعد اپنے پروگرام پہ پول کروا کے دیکھ لیں کہ کون سی عوام کہتی ہے کہ 5 ججز نے ججمنٹ دیے, کون سی یاد رہے گی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا آنسر. میں عمران خان صاحب سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو سب سے بہتر کون سی لگی؟ کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ تو ہو گیا سر؟ نہیں, فیصلہ تو ابھی 2 انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اور یہ واپس جائے گا اس بینچ کے پاس. سر ایک اور بینچ بنانے کی درخواست کی گئی ہے, اس میں کون کون جج ہے نہیں جانتے, وہ مانیٹر کرے گا. اب یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا وہ جب رپورٹ بنے گی JIT کو اسی بینچ کے سامنے آئے گی, کہ یہ مرک کی سچویشن ہے, اب اس میں کلیئرٹی آئی. جہاں تک ہمیں مجھے جو بریفنگ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو انویسٹیگیشن جب کمپلیٹ کریں گے اور وہ پھر واپس اس بینچ کے پاس آئے گی. لیکن انہوں نے جو کہا ہے سر, اس پٹیشن میں ایک اور بینچ بنانے کی استدعا کی گئی ہے چیف جسٹس پاکستان. بہرحال یہ وہ سچویشن ہے, ہمیں یہ بریفنگ دی گئی ہے. میں آپ سے ایک اور دفعہ پوچھ رہا ہوں اس لیے کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے, فیصلہ تو آ چکا ہے. آپ کے لیے فیوریٹ ججمنٹ کون سی تھی؟ وہ تو کلیئر ہے نا کہ دیکھیں 2 ججز نے جو فیصلہ دیا ہے, اور جسٹس اعجاز الحسن کی بھی جو آپ اگر ساری ججمنٹ پڑھ لیں تو وہ تو ملتی ہیں بالکل جسٹس کھوسا کے ساتھ. اس سے زیادہ سخت. ہاں, اس میں کئی چیزیں اور بھی زیادہ سٹرونگ ہیں. تو میں آبویسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو ہے موریلٹی کا, یہ ایشو ہے صادق اور امین کا, اور وہ بڑا واضح ہے کہ پرائم منسٹر نہیں اترا اس کے اوپر صادق اور امین پہ. کیونکہ اور چھوڑے, موٹی موٹی بات یہ ہے کہ قطری کا خط جب انہوں نے ڈسکارڈ کیا, اور وہ 5 کے 5 نے ڈسکارڈ کیا, تو اس کے بعد پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر رہنا ناممکن ہے. سر ڈسکارڈ تو کیے, لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیک کر کے بتائیں از دس میتھ اور ریالٹی. نہیں, ابھی تک مکمل ڈسکارڈ نہیں ہوا ہے قطری خط. ہاں, 3 ججز نے تو کیا نا, اگر آپ ان کی ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے تو, اور لیکن ماننا تو ورڈکٹ جائے گا نا, ورڈکٹ میں تو پھر بھی یہ سوال میں وہ کہہ رہا ہوں. لیکن 3 ججز نے تو خاص طور پہ ان کا جو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر تو انہوں نے نہیں مانا نا قطری کا خط. تو اگر قطری کا خط نہیں مانا گیا تو ان کا جو سارا منی ٹریل کا ہے, ڈیفنس کے منی ٹریل کدھر تھی, سورس آف انکم, اور اس سے زیادہ میرے تو خیال میں پرجری آ جاتا ہے یہ,
کیونکہ عدالت کے سامنے جھوٹ بولنا اور آپ ایک لیٹر پروڈیوس کریں جو کہ فراڈلنٹ ہو، میرے خیال میں وہ اس کی علیحدہ سزا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیئر تھا. جب قطری خط کو انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا تو فیصلہ تو آبویس تھا. جے آئی ٹی، آپ کا خیال ہے جے آئی ٹی کا کام کیا ہے؟ جے آئی ٹی جو آپ کو بریفنگز دی گئی ہیں، جے آئی ٹی جا کے ثبوت ڈھونڈے گی یا جے آئی ٹی کے سامنے ثبوت یا تو پیش کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے؟ کیسے کام کرے گی؟ آپ کی بریفنگ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، اب مجھے پوری طرح اس کی سمجھ نہیں ہے، لیکن مجھے انہوں نے 13 جو کویسچنز دیے ہیں اس کے بیچ میں ہی وہ جے آئی ٹی رہے گی نا. نہیں سر، 13 کوسچنز میں وہ کیا ثبوت ڈھونڈنے؟ پیناما جائیں گے، لنڈن جائیں گے، سعودی عرب جائیں گے، گلف کے لیے دبئی جائیں گے، گلف اسٹیل کے لیے، یا وہ شریف خاندان سے، میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ پوچھ رہا ہوں، شریف خاندان سے کہیں گے جی ہم آپ یہاں بیٹھیں، یہ ثبوت ہمیں چاہیے، برائے مہربانی یا آپ ثبوت پیش کر دیں، نہیں پیش کیے تو سپریم کورٹ کو لکھ کے دے دیں گے ہمیں ثبوت کوئی نہیں دیا؟ کاشف، جو ہونا چاہیے وہ تو شریف خاندان کے اوپر ذمہ داری ہے. دیکھیں، جب ایک پبلک آفس ہولڈر، جب اس کی کوئی چیز، جو کوئی پراپرٹی یا بینک بیلنس ملتا ہے جو ڈکلیئر نہیں کرتا، تو سارا اونس اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ کدھر سے اس کے پاس پیسے آئے، کدھر سے اس کے پاس وسائل آئے خریدنے کے لیے. تو لہٰذا اگر اب تک وہ قطری کہہ رہے تھے تو یا تو وہ قطری کا اور بتائیں کہ جناب اس کی کوئی اور ڈیٹیلز ہے جو مانگی ہیں، مزید کوئی بینک بیلنس بتائیں، کوئی ٹرانزیکشنز بتائیں. اگر وہ نہیں بتا سکتے تو جے آئی ٹی کیا، جے آئی ٹی نے تو نہیں ڈھونڈنا. تو آپ کہہ رہے ہیں میں جے آئی ٹی پہ آنا چاہتا ہوں دوبارہ، کیونکہ مجھے تفصیل جے آئی ٹی کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ، بیکاز ناؤ آپ نے اپنے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ایک مکالمہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اختلافی نوٹ پر دنیا میں کہیں اتنا شور نہیں، کیا نہیں بچا، کیا بتانا چاہ رہے تھے آپ کا کیا خیال؟ اصل میں تو یہ بنی گالا کی انکروچمنٹ اور اس کے اوپر بات کرنے گیا تھا. انہوں نے یہ بات کہی، میں اسیوم یہ کرتا ہوں کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اگر جو بھی فیصلہ آیا ہے وہ لوگ ایکسیپٹ کریں. میرے خیال میں ان کا یہ مطلب تھا. تو میں نے تو ہم نے تو بڑا اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، یعنی ہم نے اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی. تو پھر وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اگر آپ نے آلریڈی ایکسیپٹ کر لیا تو پھر وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ میرے خیال میں وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پبلک ایکسیپٹ کرے اس فیصلے کو، لیکن وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. یعنی آپ کوئی کہے آج اس دنیا میں کہ میں سوشل میڈیا کو کوئی انسٹرکٹ کر سکتا ہوں، کنٹرول کر سکتا ہوں، وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں خان صاحب. مجھے ذرا جے آئی ٹی کے اوپر واپس آنا چاہوں گا. مجھے کافی سارے سوال ہیں. جے آئی ٹی جو بھی فیصلہ دیا آپ کو قبول ہوگا؟ اگر وہ کہیں ہم نے میاں صاحب کو کلیئر کر دیا، کر سکتی ہے؟ یہ بریک کے بعد بتائیے گا کیا اس کو قبول کریں گے؟ کیا یہی بینچ چاہیے؟ کوئی نیا بینچ بھی قابل قبول ہے آپ کے لیے؟ ذرا یہ بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک بعد عمران خان صاحب سے بات چیت جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب. خان صاحب، سب سے پہلے جے آئی ٹی نے ایک رپورٹ دینی ہے، اور جے آئی ٹی اگر یہ رپورٹ دے کہ ہمارے خیال میں میاں صاحب کلیئر ہے، پھر کی ہوئے گا؟ دیکھیں، پہلے تو جے آئی ٹی بنتی کون لوگ ہیں جے آئی ٹی میں؟ دیکھیں، مجھے اب میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلمس کیا. یہاں تک تو میں مان گیا کہ جی انہوں نے فیصلہ کیا، ججز اپنے ان کی ریزننگ تھی، اور ظاہر ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. صادق اور امین نہیں رہے. جب جھوٹ بول دیا قطری کے اوپر، اسمبلی میں جھوٹ بول دیا، وہ بھی ورژن فرق ہے. یعنی کون سے ملک کا سربراہ جب ایک پراپرٹی اس کی پکڑی جائے اور وہ بھی پیناما لیکس میں، جو کبھی نہ وہ ایڈمٹ کرے، اور وہ جب آ جائے سامنے تو وہ ڈیفرنٹ ورژنز بتانے شروع ہو جائے، اور کبھی کچھ کہے کبھی، اور فائنلی قطری جیسا جھوٹ بولنا، اس کے بعد اس کا بنتا نہیں ہے پرائم منسٹر رہنا. کیونکہ پرائم منسٹر ایک ڈیموکریسی میں پرائم منسٹر کے پاس صرف اخلاقی قوت ہوتی ہے، جسمانی قوت نہیں ہوتی. ڈیوڈ کیمرون نے ریزائن اس لیے کیا، لینڈ سلائڈ سے جیتا ہوا تھا، اس نے اس لیے ریزائن کیا بریگزٹ پہ وار، اور کہ اس نے کہا جی میرے پاس اخلاقی قوت چلی گئی ہے. تو اس کے بعد رہنا، پہلے تو میرا یہ نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے. اور ہم پوری ساری اس وقت اکثریت، یہ آپ کی درخواست ہے کہ چلیں یار بہتر ہوگا آپ ریزائن کر دیں، یا آپ کا ڈیمانڈ ہے کہ نو مسٹر پرائم منسٹر یو ہیو ٹو اسٹیپ ڈاؤن؟ یہ سب کی ڈیمانڈ ہے. یہ میں انشاءاللہ یہ اپنی ڈیمانڈ اور تفصیلی طور پہ پیش کروں گا. یہ جمعے کو پرسوں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، گو نواز گو جلسہ جو آپ گو نواز گو پریڈ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے. اس میں بتائیں گے، پبلک کو بتائیں گے کہ کیوں پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا، اور بتائیں گے کہ کیا کیا انہوں نے جو چیزیں سامنے، موٹی موٹی چیزیں بھی. یعنی ہمارا کام ہے. دیکھیں،
ایک جمہوری پارٹی جمہور کے پاس جاتی ہے اور پھر ان کو پبلک اوپینین کو موبلائز کرتی ہے, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. میرا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ ججز نے, سارے ججز نے کہا ادارے فیل ہو گئے ہیں. سب نے کہا, اور اعجاز الاحسن کا پڑھے جو انہوں نے اداروں کے متعلق کیا ہے. تو جب ادارے فیل ہو گئے ہیں, اب انہی اداروں کو آپ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کریں جو آپ نے پہلے کہا ہے کہ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر کو انویسٹیگیٹ کرنے سے ہاتھ کھڑے کر دیے, یعنی انہوں نے مفلوج ہو گئے, یہ انہوں نے کہا. اب وہ ادارے کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ میرا یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ ان کو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ریزائن کرے جب تک کہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اب وہ پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ادارے بھی ان کے نیچے. آپ امیجن کریں سر, بٹ یہ ملک تو اسی کوڈ کے تحت چلے گا جو پاکستان ہے. یہی ادارے ہیں, یہی لوگ ہیں, جب تک بدلتے نہیں. پہلی بات. دوسرا, اسی ملک کی عدالتوں نے ماضی میں میاں صاحب کے حق میں اور دوسروں کے خلاف فیصلے, میاں صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا. اسی ملک کی سپریم کورٹ اب یہ فیصلہ دے رہی ہے جس کو آپ ہیلنگ دیٹ ڈیسیژن کہ وہاں کیا ایک لینڈ مارک فیصلہ آ گیا ہے. سو اگر عدالت خود اس کو مانیٹر کر رہی ہے, لیٹ اٹ بی. دیکھیں, اور شوڈ یو لیٹ اٹ بی؟ نہیں دیکھیں کاشف, میں پھر سے لوگوں کو ریمائنڈ کرواتا ہوں. خود ہی سپریم کورٹ نے کہا پاکستان کے ادارے فیل ہو گئے ہیں. یہ سارے ادارے انہوں نے کہا فیل ہو گئے ہیں جو آج انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں نواز شریف کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ادارے فیل ہو گئے ہیں, ہمیں کانفیڈنس ہی نہیں ہے اداروں پہ, ISI سمیت باقیوں. پہلے تو میں سویلین اداروں کا انہوں نے کہا نا, وہاں تو ISI کی نہیں بات کی نا انہوں نے. سپریم کورٹ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے سارے ادارے نواز شریف کو, جن کو پینما کے بعد ایکٹ کرنا تھا, انہوں نے نہیں کیا اور ہاتھ کھڑے کر دیے. نیب کا جو انہوں نے حال کیا, نیب کے چیئرمین آپ کے سب کے سامنے ہے. اب میرا یہ ہے کہ ان کو کم از کم یہ تو ضرور کہ اگر ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا, نواز شریف کو کم از کم, جس طرح کہ ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ باہر ہوتا ہے, وزیر ریزائن کرتا ہے کیونکہ نیچے سے انکوائری ہونی ہوتی ہے, وہ اوپر نہیں بیٹھا رہ سکتا, اسی طرح نواز شریف کو ریزائن کرنا چاہیے تھا, اور وہ پورا ہم زور لگائیں گے. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر اداروں نے پھر کام نہ کیا, اب ہم پورا دیکھیں. چودھری نثار کے نیچے اگر وہ پرائم منسٹر بن گئے, یہ ادارے کام کریں گے سر؟ لیکن وہ پریشر تو نہیں ہوگا کہ جو you saying PMLN کا پریشر نہیں ہوگا ان کے اوپر؟ ہوگا, لیکن جو آدمی, اس آدمی کے نیچے جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, یہ تو کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے, یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے کہیں. اور سیکنڈلی اب جو ISI اور MI ہیں, میں نہیں جانتا کہ ان کے کون لوگ انکوائری کریں گے. لیکن DG ISI تو اعتزاز احسن صاحب کے مطابق رشتہ دار ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے. ان کا تو بہت بڑا کنسرن شو کر دیا انہوں نے کہ یہ کس طرح انکوائری کر سکتے ہیں. دیکھیں, وہ اعتزاز کہہ سکتے ہیں, میں نہیں جانتا. میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک اور جو یہ جو آیا ہے ڈان لیکس میں جو ججمنٹ آئی ہے, اس میں ISI بھی تھی اور MI بھی تھی, اور ہمارے کوئی بھی اس وقت اس ججمنٹ کو نہیں مانتا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ مینج ہوئی ہے. دیکھیں نا, چودھری نثار کہتے ہیں جی کہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے. بھی کنسنسس کیا ڈیولپ ہو رہا ہے؟ یہ تو یہ کہہ سکتے تھے, یہ بینچ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں گے. یہاں 3-2 کی ججمنٹ آئی ہے تو پتہ چل گیا نا لوگ کہ کون سا جج کدھر کھڑا ہے. اب ادھر بھی انہوں نے کیوں کہا ڈان لیکس میں کہ جی کنسنسس بن رہا ہے, اور کنسنسس جو رزلٹ آیا وہ لوگ مان نہیں رہے, کیونکہ اگر آپ نے یہی کہنا تو یہ پہلے کر دیتے. پھر آپ کا خیال ہے اس میں اس میں ISI اور MI مینج ہوئی ہے سر ڈان لیکس میں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں آیا. میں سیدھی آپ سے بات کرتا ہوں کہ اگر یہی آپ نے کہنا تھا, یہ تو 6 مہینے کے بعد آپ کو پتا چلا یہ جو آپ نے فیصلہ کیا, اس کا مطلب کہ اندر کوئی مینیجنگ ہو رہی تھی نا, کہ کنسنسس ڈیولپ ہو رہا تھا. یہ کون سا کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے؟ لوگ اتنا دیکھیں. سو آپ کا شو جو ہے نو کانفیڈنس, وہ تو پھر ISI اور MI کے نمائندوں کے خلاف بھی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت کانفیڈنس نہیں ہے. جب وہ پروسیڈ کرے گی, اب دیکھیں ہم مانیٹر کریں گے, ہم تو پبلک ہیں, ہم تو یہ عوام ہے اس ملک کی جو کہ اس ملک میں سمجھتا ہے کہ کرپشن اس ملک کا مستقبل تباہ کر رہی ہے, ہماری خوشحالی ختم کر رہی ہے. لہٰذا لیکن آپ کے حق میں فیصلہ نہ ہوا, آپ کہیں گے تو رلی ملی ہوگی, یہ مکمکا جس کو آپ کہتے ہیں. اگر آپ کے حق میں فیصلہ تو آپ نے تو ایک ہی فیصلے کا آپشن چھوڑا ہے پریکٹیکلی اس GIT کے لیے, وہ ہے آپ کی مرضی کا یا آپ کے حق کا فیصلہ کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دے. نہیں, میں کچھ اور کہنے لگا تھا کہ ہم اب مانیٹر کریں گے. ہر 2 ہفتے کے بعد انہوں نے رپورٹ دینی ہے. اس رپورٹ میں آپ ساری قوم کو پتہ چل جائے گا کیا. ساری قوم کا اتنا بڑا ایجوکیشن ہوا ہے اس
سارے یہ جو سپریم کورٹ میں ایک لیسن ملا ہے ساروں کو, ایک سبق ملا ہے کہ کیا ہوتی ہیں چیزیں, یہ ایک پبلک کی اویئرنس اوپر گئی ہے. اور میڈیا کا میں پھر داد دوں گا کہ بہت بڑا رول ہے اس میں, کہ ہر بار ہر روز شام کو لوگوں کو انٹرسٹ تھا, لوگوں کو چیزیں کی سمجھ آئی ہے, منی لانڈرنگ کی سمجھ آئی ہے, کہ ایسی چیزیں نہیں پتہ تھی. بہرحال اب 2 ہفتے کے بعد جو پہلی رپورٹ آئے گی اس میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا یہ کس طرف جا رہا ہے. ایٹ دا مومنٹ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا اعتماد نہیں ہے فی الحال ان اداروں کے نمائندوں پر. وہ تو میں سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر رہا ہوں, ان کا اعتماد نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ججز نے جو سپریم کورٹ میں کہا ہے وہ آپ پڑھ لیں جو ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے اداروں کے اوپر, تو ان کو بھی اعتماد نہیں ہے, تو مجھے کدھر سے ہو جائے. اب رہ گئی ایم آئی اور آئی ایس آئی. ابھی تک جو ڈان لیکس ہوا ہے, مجھے آئی ایم افریڈ ٹو سے, میں بھی میری پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مینج ہوا ہے, رزلٹ کنسنسس بنا ہے. کبھی کنسنسس نہیں بنتا, درمیانی راستہ نکالا گیا. آپ کا خیال ہے بالکل ٹھیک. سو آپ یہ سوالیہ نشان ہے تمام پہ. اب اگر اس کے بعد یہ اس بیک گراؤنڈ میں جہاں پہ آج آپ بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین اداروں پر تو سوالیہ نشان ہے ہی سپریم کورٹ کا, وہ جو سپریم کورٹ کی وجہ سے ہی آپ کا بھی ہے, وہ تو سارا پاکستان یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ نیب نے کیوں نہیں ایکٹ کیا, ایف بی آر جو سوالات پوچھے جانے چاہیے تھے وہ نہیں پوچھے گئے. ڈان لیکس کے بعد اگر آئی ایس آئی اور ایم آئی نے بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کیا, آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کل اگر ان کی رپورٹ آپ کی مرضی کے خلاف اور میاں صاحب کے فیور میں سے میرٹ پہ ہی آ جاتی ہے, آپ تو کہیں گے جناب یہ تو رلی ملی ہو گئی ہے. کاشف میرٹ پہ میاں صاحب کے لیے آ جاتی ہے؟ 1 سال ہو گیا ہے, سمپل چیز یہ بتانی تھی کہ جی یہاں سے پیسہ گیا اور ہم نے وہ فلیٹس لیے. ابھی تک تو فلیٹس کی وہ ڈیڈ ہی نہیں دکھائی کہ بینیفیشری اونر کون ہے جو انہوں نے ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. یعنی یہ کتنا مشکل تھا. مجھے ایک جج صاحب نے وہاں کا وزیر اعظم دکھائے گا, فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ 1 سال سے تو نہیں دکھائی. مجھے ایک جج صاحب نے, مجھے نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ جی نہ یہ دکھا رہے ہیں شریف فیملی دکھا رہی ہے کوئی چیز, اور نہ ہی ہم پٹیشنر دکھا رہا ہے. یہ کورٹ میں کہا تھا, کورٹ عظمت سعید شیخ صاحب نے کہا تھا آپ سے. تو مجھے میں یہ پوچھوں کہ ہم نے کیا دکھانا تھا. آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ کے اوپر آیا ہے, ایک دنیا میں ایک آدمی ایک انسان نے اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا. ایوارڈ مل گیا ان کو سر, پلٹزر ملا, ایوارڈ ملا ہوا ہے, ایک آدمی نے ڈسپیوٹ نہیں کیا. اب ہم وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں, اوریجنل کدھر پڑا ہے؟ وہ ان کی کسٹڈی میں پڑا ہوا ہے. میں کدھر سے اوریجنل لے کے آؤں؟ وہ تو پینما ان کی کمپنی میں ان کے پاس ہے. ڈیمانڈ تو ان سے کرنا چاہیے تو دکھاؤ, ہم کدھر سے لے کے آئیں؟ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دکھائی 1 سال کے اندر جو ان کو بری کرتی ہو. انہوں نے طوطا مینا کی کہانیاں سنائی ہیں, کبھی کوئی کہانی, کبھی کوئی, کبھی کتری. اب مجھے یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو 1 سال تک انہوں نے ہمیں نہیں دکھائی, ابھی آ کے 2 مہینے میں دکھائیں گے. سو یہ جو چیز سال میں نہیں آئی وہ 2 مہینے میں بھی آپ کے خیال میں نہیں آ سکتی. حالانکہ یہ سٹوریاں دی جا رہی ہیں کہ وکیل نے ہمارے ڈاکیومنٹس نہیں دیے اور یہ بڑی زیادتی کر دی انہوں نے ہمارے سے. یہ ایکچولی میں مذاق نہیں کر رہا, یہ سیریس بات ہے. کوئی کیس بلڈ ہو رہا ہے کہ ہمارے وکیل نے وہ بدیانتی کا لفظ نہیں استعمال کروں گا لیکن زیادتی کی. کاشف انہوں نے میرے وہ لنڈن فلیٹ کا کہا, الیکشن کمیشن کے پاس کیا پڑی ہے, کس دن فلیٹ لیا, کس دن بیچا, کتنے پیسے پہ بیچا, کتنے پیسے پہ خریدا, اور منی ٹریل انگلینڈ سے پیسہ پاکستان آیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ نہیں پروڈیوس کر سکتے سر. لیکن آپ کو یہ لگتا نہیں کہ اس فیصلے کو پڑھ کے اور اس کی خاص کر وہ جو آخر میں جو ججمنٹ کورٹ کی ہے, انفرادی ججمنٹ کی بات نہیں کر رہا, کہ سارا بار ثبوت میاں صاحب پر رکھ دیا گیا اور اب میاں صاحب نے جواب دینے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب کے اوپر ہی اب بار ثبوت آ گیا؟ وہ جو پہلے جج صاحب جن کا ذکر کرتے ہیں آپ, شیخ صاحب کا, عظمت سعید شیخ صاحب کا, وہ کہتے تھے کبھی آپ نے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے, انہوں نے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے. اب انہوں نے ساری دیواریں گرا دی ہیں, عمران خان کو بیچ میں سے نکال دیا. It is between now the JIT and the Prime Minister of Pakistan. یعنی کہ کمیشن نہیں بنائی. کمیشن نہیں بنانے کا مطلب یہ کہ ہماری جو بھی ہم نے چیزیں سامنے رکھی تھی وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں, اور وہ 13 پوائنٹس میں کہا گیا کہ 99% ردی ہے سر. یہ ایکچولی ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا پڑھ کیا کہ 99% تو ردی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں ججمنٹ کہ میں ان سے بھی سوال پوچھتا ہوں, اب تو مجھے رائٹ ہے نا پوچھنے کا. مجھے یہ بتائیں فیصلہ آپ کی کہ پراپرٹی میں اپوزیشن میں ہوں, میں ایک باہر انکشاف ہوتا ہے, میں وہ ریئیکٹ کرتا ہوں جو دنیا میں ساری اپوزیشن نے کیا. آئس لینڈ میں اپوزیشن نے کیا, جرمی کاربن جو جب ڈیوڈ کیمرون کا نکلا اس اپوزیشن نے کیا. کسی نے آگے سے کہا کہ آپ ثبوت لے کے آئیں؟ کبھی اپوزیشن کو بھی ثبوت کہتا ہے کوئی لینے. ہم تو وہ کام, اگر اپوزیشن
جب ایک ملک کا پرائم منسٹر کے اوپر ایک لگتا ہے الزام کرپشن کا, اگر ہم اس کو یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ جناب ہمیں ٹرانسپیرنسی اور ہمیں آ کے آپ کلیئر کریں اپنے آپ کو, تو ہم اپوزیشن کس کام کے ہیں؟ تو ہم نے تو وہ کام کیا ہے. اب کام ان کا تھا, یہ آفس ہولڈر تھے, ان کی پراپرٹی باہر پڑی ہے, ان کی کمپنیز ہیں, یہ آ کے ہمیں ثبوت دیتے. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, مجھے انہوں نے کہا لنڈن فلیٹ کا, میں نے کب لیا, کب بیچا, پیپرز دیے, منی ٹریل پاکستان میں بیچ کے لے کے آیا. تو یہ کیوں نہیں پروڈیوس کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں اب بھی تک انہوں نے نہیں بتایا وہ جو ڈاکیومنٹ ہے کہ بینیفیشری اونر نیلسن اور نیسکول کا کون ہے. یہ بات میرے خیال ہے آصف سعید کھوسا صاحب نے اپنے جواب میں لکھی ہے کہ بار ان سے مانگنے کے باوجود ریکارڈ پہ پرائم منسٹر اینڈ اس فیملی نے کچھ دیا نہیں. سر لیکن آپ پھر پریشانی ہے آپ کو کہ 3 جج اس طرف کیوں, آپ کو پھر تو پریشانی ہوگی اس بات کی کہ 3 ججوں نے آپ کے خلاف فیصلہ کیوں دیا؟ میں ہمارے خلاف فیصلہ نہیں کیا, ان کے حق میں بھی نہیں تینوں کے پانچوں ججز کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف کیا, 5 کے 5. اگر ان کے لیے ہوتا تو ان کا جو مین چیز تھی قطری خط وہ ایکسیپٹ ہو جاتا, 3 ایکسیپٹ کر جاتے, 2 نہ کرتے. کسی نے بھی نہیں ایکسیپٹ کیا. اگر ایکسیپٹ نہیں کیا, اصل میں نواز شریف کو, میں آپ کو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں طاقتور کے اوپر کبھی بھی اس طرح جو سٹنگ پرائم منسٹر یہ ہمیشہ بچ گئے ہیں. اور میں آپ کو عدالت پہ الزام نہیں میں تو ٹریڈیشن لگا سکتے ہیں, آپ پیپلز پارٹی روز کہتے ہیں, بٹ آئی ایم آسکنگ یو, ڈو یو بلیو دیٹ اٹھا کے پاکستان کا ریکارڈ آپ بلیو کرتے ہیں اس بات؟ نہیں, اب سمجھے پھر سے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری تاریخ ہے کہ کبھی بھی طاقتور قانون کے نیچے نہیں آیا. آج بھی نہیں آیا. میں کمپلیٹ تو کرنے دو نا مجھے, کہ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں جسٹس منیر کے فیصلے سے لے کے آج تک جب آپ طاقت میں ہیں آپ کو وہ یعنی جانے دیتے ہیں اس طرف, جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں آپ کے اوپر کیس ہو جاتے ہیں. کلاسک پوائنٹ ہے آصف زرداری 1988 سے 1990 میں پرائم منسٹر ہاؤس, 1990 سے 1990 تھرو جیل میں ہے, جیل سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس, پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل. اب جیل سے مجھے یہ بتائیں کہ طاقت میں کیوں نہیں اس کو پکڑا, جب وہ اپوزیشن میں جاتا تھا پکڑا جاتا تھا. یہ ہماری تاریخ ہے. اب یہاں ہوا کیا ہے کہ یہاں پہلی دفعہ پرائم منسٹر کی تلاشی لی گئی ہے, یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. لیکن ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, میں ایک قوم کی اب بات کر رہا ہوں, ہماری قوم کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ جو طاقتور ہے اس کے لیے ایک قانون, عام جو بیچارہ آدمی چوری کر کے پکڑا ہے اس کا دوسرا قانون. میں بات کریں عدالت کی, سر آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, میں دیکھیں میں پاکستان میں میچ کھیل رہا ہوں, میں انگلینڈ کی ٹیم سے پاکستان کا میچ تو نہیں کھیلوں گا. پاکستان کا یہ ایٹماسفیئر ہے, ہمارے ملک میں ایکسیپٹنس ہے کرپشن کی. ہمارے ملک میں جب آصف زرداری کہتا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف جہاد کروں گا تو آپ سمجھ لیں کہ ملک کدھر کھڑا ہے. اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری نواز شریف نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے, اخلاقیات کولیپس کر گئی ہے. ہم اخلاقی طور پہ گر گئے ہیں, ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ طاقتور آ کے ملک کو لوٹ لے اور یہاں کوئی قانون نہیں, اور وہ پھر اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اس کو میرے خلاف کیس, میں کیا میرے خلاف کیسز ہیں, آپ سپریم کورٹ میں کیس ہے, 3 الیکشن کمیشن میں کیسز میرے پاس کیوں کیے ہیں, پہلے کیوں نہیں کیے؟ میرا منہ بند کرنے کے لیے. یہ ہے یہاں کے طاقتور کو ہاتھ لگاؤ تمہیں وہ تمہارے پیچھے پڑ جاتا ہے, اور وہ طاقتور اپنی پریولیج سمجھتا ہے پیسہ بنانا. بریک سے پہلے مجھے بتائیں اس عدالت کے بارے میں, کیا ہے آپ کے خیال میں اس عدالت نے پھر وہی کیا جو آپ اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں تاریخی طور پہ میاں صاحب کو ہاتھ نہیں لگاتی, یا بہتر فیصلہ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت نے جو کیا ہے, جس طرح کا انہوں نے یہ کورٹ کنڈکٹ کیا ہے, میں خاص طور پہ کھوسا صاحب کو, کیونکہ وہ چیف سینئر تھے, جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ مائل سٹون ہے. میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا ہوگا, کئی چانسز تھی. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو میں نواز شریف کو جانتا ہوں, پوری کوشش کی ہوگی ان کے اوپر, ہر قسم کی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوگا, ان کو آفرز دی ہوں گی. انہوں نے ماضی میں ہی کیا. مجھے یہ بتائیں, شہباز شریف ٹیلی فون کر رہا ہے جسٹس قیوم کو, سنا ہے کبھی؟ پہلے بے نظیر کے کیس کے اوپر وہ سیف الرحمان کر رہا ہے کہ جسٹس قیوم کو جی کیا فیصلہ دینا ہے, پھر وہ اس کو کر رہا ہے, وہ ایک کوئی ایم این اے کو جسٹس قیوم کو فیصلہ دے دو. یہ تو ملک کا حال ہے یہاں. اور وہ جو جسٹس جو سجاد علی شاہ کو انہوں نے ڈنڈے لے کے چیف جسٹس کو, یہ پاکستان میں انہوں نے کیا ہوا ہے جسٹس کا حال. تو اس ماحول کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے ہر چیز. یہ ہم امریکہ میں نہیں کیس رہا ہے, یورپ میں نہیں. اس ملک کے حساب سے میں جسٹس کھوسا کو خاص طور پہ جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا, اور کیونکہ میں ہر روز گیا وہاں, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بہت
آگے آپ دیکھیں اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے. ایک جملے میں جواب دیں, بینچ یہی رہنا چاہیے, چینج ہو سکتا ہے صاحب؟ بینچ یہی رہنا چاہیے. کیس سارا انہوں نے سنا ہے, چینج کیوں ہو آپ؟ اب نیا آدمی آئے گا اور پھر اس کے اوپر اور ایشوز آئیں گے. دیکھیں یہ بینچ ہے, تو 2 نے تو ڈسکوالیفائی کر دیا, اب 3 نے فیصلہ کرنا ہے. اب ایک اور چاہیے آپ کو. نہیں, باقی 3 نے فیصلہ کرنا ہے کہ جناب وہ جو قطری کھاتا ہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا, یا وہ بینیفیشری ہو رہا ہے. باقی 3 نے کرنا ہے. تو ایشو تو اب کمپریسڈ ہیں. پھر سے آپ کے لیے بھی کام آسان ہے سر, 2 تو ویسے ہی آپ کے موقف کی تائید کر چکے ہیں. اصل میں تو 5 ہی کر بیٹھے ہیں. ایک اور چاہیے. اصل میں 5 ہی کر بیٹھے ہیں. جب قطری خط 5 نے نہیں مانا, گیم اپ ہو گئی تھی. گیم اور ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب 30 سیکنڈ میں جواب دیں. الیکشن کمیشن کے سامنے آپ نے جواب نہیں دیا. الیکشن کمیشن میں آپ کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز بھی چل رہی ہیں, کیوں نہیں جواب دیا؟ وہ آپ کے اوپر ایک الزام ہے, اس کا مجھے جواب دے دیں کوئکلی, پھر میں پالیٹکس پہ جانا چاہتا ہوں. وہ کر رہا ہے میرا جو وکیل ہے. ڈونٹ یو تھنک یو شوڈ آنسر دی الیکشن کمیشن؟ کیا وہ کنٹیمپٹ کا؟ وہ نہیں, وہ جو فنڈنگ ہے, فورن فنڈنگ کا. وہ فنڈنگ کا تو ایشو ہی نہیں ہے کاشف. ہمارے اکاؤنٹس کلیئر ہوئے ہیں. 2010 کے اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہے. اور کر کون رہا ہے؟ آدمی جس کو پارٹی سے نکالا گیا تھا. کیوں نکالا گیا تھا؟ اس نے کہا میں یہ پارٹی کو تباہ کر دوں گا. وہ آج سے 6 سال پہلے نکالا گیا ہے کہ میں پارٹی کو تباہ کر دوں, اس لیے نکالا تھا. اب وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے ہمارے وہ اکاؤنٹس لگا ہوا کرنے, یہ صرف پینما کی وجہ سے. اکاؤنٹس کے جواب دے دیں سر, مقام مسئلہ آگے کریں. ہمارے اکاؤنٹس کلیئر ہوئے ہیں. اسی لیے میں جواب دیتا ہوں. ہمارے اکاؤنٹس کلیئرڈ ہیں. یہ میلیفائڈ ہے. ایک مجھے بتائیں, ایک نون لیگ آ کے آپ کے اکاؤنٹ جی آپ 6 سال پہلے چیریٹی ہے نا, کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ تو میں بھی جا کے, کوئی بھی جا کے کر سکتا ہے. نہیں کر سکتا. آپ پبلک چیریٹی ہے سر. ہمارے اکاؤنٹ بھئی آڈیٹڈ اکاؤنٹس ایکسپٹ ہو بیٹھے ہیں. یہ میلیفائڈ ہے, اس لیے وہ چیک کر رہے ہیں. تو دے دیں الیکشن کمیشن میں. خیر چلیں, میں اس کے اوپر ذرا اس لیے الیکشن کمیشن نے اپروو کیے ہوئے اکاؤنٹس. اچھا ٹھیک. مجھے یہ بتائیں صاحب, یہ زرداری صاحب کی طرف سے بیچ میں آ گئی یکدم. زرداری گو عمران گو کر رہے ہیں زرداری صاحب. آپ زرداری صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اسلام آباد کا جلسہ عمران خان کا نواز شریف صاحب کے خلاف ہے, یا نواز شریف اینڈ زرداری صاحب کے خلاف کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ نے توپوں کا رخ دونوں طرف گھما دیا. دیکھیں پرابلم ہے, پرابلم یہ ہے کہ کدھر تھے زرداری صاحب 4 سال؟ کدھر؟ ان کو کیوں نہیں نواز شریف یاد آیا؟ کیوں انہوں نے دھرنے میں, جب خود کہہ رہے ہیں کہ آروز کا الیکشن ہے اور ہم کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کرو, اور جا کے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ گئے جمہوریت بچانے کے لیے؟ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ڈرامہ ہو رہا تھا. اندر سے مل گیا اس کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے سندھ میں دھاندلی کی, انہوں نے یہاں پنجاب میں کی, مل کے انہوں نے اپنے امپائر کھڑے کیے. مجھے صرف یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ جناب اب زرداری صاحب اب میں زرداری کے ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف نہیں لڑ سکتا. یعنی زرداری کے ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف مہم شروع کرنے. میں اتنا شاطر پولیٹیشین, میں اتنا شاطر پولیٹیشین کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں زرداری کے ساتھ مل کے اب کرپشن کے خلاف لڑوں. بلاول کے ساتھ کین یو ڈو بزنس ود بلاول؟ دو دیکھیں, وہ تو شروع میں ایک لگا تھا, کیونکہ اعتزاز بھی اس کے ساتھ تھے, یہ قمر زمان وغیرہ, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جینوئنلی چاہ رہے تھے کہ پینما کی پروب کی جائے, تو ان کے ساتھ تو ہو سکتا تھا. لیکن آصف زرداری کے ساتھ کرپشن کے خلاف میں مہم نہیں لڑ سکتا. کیوں؟ اب یہ کاشف آپ خود اس سوال کا جواب دیں کہ آصف زرداری جو سمبل ہیں کرپشن کے, آپ سوچیں کہ میں کس منہ سے اس کے ساتھ مل کے جا کے کہہ رہی ہوں نواز شریف آپ جواب دیں. وہ بھی یعنی اب نواز شریف کو فائدہ پہنچانا ہے نا کہ زرداری کے ساتھ آپ. آپ کا جو اسلام آباد جلسہ وہ ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیے, آپ نے ایک جلسے کا اعلان کیا جبکہ ابھی جے آئی ٹی کی رپورٹ یا جے آئی ٹی بننی ہے, اس نے بھی پروو کرنا. سو پینما از ناٹ فنش, پینما 2 has started. اگر افیکٹولی کہا جائے کہ پینما 2 شروع ہو گیا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. کیوں جلسہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, الیکشن کی تیاریاں ہیں آپ کا خیال ہے, الیکشن کی طرف جا رہے ہیں آپ کا خیال ہے, پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے ججوں پہ, جے آئی ٹی پہ, کیا اچیو کیا کریں گے اس جلسے سے؟ یہ جلسہ بالکل پریشر کے لیے ہے. یہ جلسہ یہ ہے کہ اس جو قطری خط کا جو 5 ججز نے کہہ دیا ختم ہو گیا. نواز شریف کا کوئی ڈیفنس نہیں تھا, نواز شریف کا کوئی اس وقت اخلاقی جواز حکومت کرنے کا نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ساری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں, وکیلوں نے بھی شور مچا دیا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کیا کرے کہ جب آپ کے پرائم منسٹر کے اوپر اتنا دھبا لگ گیا اخلاقی, وہ بالکل جواز کھو بیٹھا حکومت کرنے کا, کہ پبلک میں جائے. پبلک کو موبلائز کریں گے, ساری پاکستان کی پبلک کو موبلائز کریں گے اس کے اوپر, گو نواز گو کے اوپر ریزائن کرے. اور یہ بالکل کوئی یعنی کہیں بھی یہ کسی قسم کی یہ
کوئی عقل ہی نہیں ہے کہ اس کے نیچے ادارے ہیں اور وہ اوپر بیٹھا ہے اور ادارے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، لہٰذا اداروں پہ بھی پریشر. دھرنا 2 یا لاک ڈاؤن 2 ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو اگر آپ یہ ساؤتھ کوریا میں جس طرح پبلک نکلی تھی، کیوں نکلی تھی؟ ان کے کا پریزیڈنٹ ریزائن کرو، اس کے اوپر بھی کرپشن کے کیس تھے کہ آپ اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں. پبلک نکلی، وہ تو پارٹی نے بھی نہیں نکالی. میں کہہ رہا ہوں کہ کسی جگہ آگے چل کے، یہ تو آپ کا پہلا جلسہ ہوگا اس فیصلے کے بعد، کسی جگہ بھی جا کے یہ دھرنا 2 یا لاک ڈاؤن 2 کی صورت اختیار کر سکتا ہے کسی استعفے کے لیے؟ نہیں، ابھی تو ہمارے جلسے ہیں، میں کہہ نہیں سکتا. مجھے یہ نہیں پتا کہ جے آئی ٹی بنے گی کیا، ابھی تو ہمیں یہ بھی شور نہیں ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اور کلیریفیکیشن آئے گی. آپ نے کہا بینچ کا، میرے خیال میں اسی بینچ کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ورنہ آپ انکار کر دیں گے کسی اور بینچ کو ماننے سے؟ ہم پھر کنسلٹ کریں گے اپنے وکیلوں کو، لیکن مجھے سینس نہیں بنتی کہ ایک بینچ نے سارا کیس سنا ہے اور اب آپ آ کے کہے کہ جی نیا بینچ آ رہا ہے اور اس سے اور شک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. میرے خیال میں یہ بینچ جانا چاہیے. ہم وہ کر سکتے ہیں، پبلک کا پریشر ڈالیں گے اداروں کے اوپر جو ابھی تک آپ پرفارم نہیں کیا، اب کریں، اور نواز شریف کے اوپر کے ریزائن کریں. آخر میں صحیح کہا تو میں دوبارہ آپ سے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پبلک کیسے نکلتی ہے. آپ پرسوں کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں آپ دیکھیں گے عوام کا جو آپ جو سمندر ہوگا. یہ جو بینچ کی بات کر رہے ہیں، میں اوور ٹائم جا رہا ہوں اس لیے پلیز میرا بریف جواب اس کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ یہی رہنا چاہیے، ورنہ دا پولیٹیکل عمران خان از سیئنگ میں کنسلٹ کروں گا، دا مور اے پولیٹیکل جو پرانا عمران خان کہتا نہیں مانتا اس بینچ کو، تو یہ آپ کے دل کی بات کیا گئی؟ عمران خان وہی پرانا ہے، فکر نہ کرو. لیکن یہ میں کنسلٹ کروں گا، اس میں پتہ نہیں لیگل پوزیشن کیا ہے، لیکن کامن سینس یہ ہے کہ جس نے ساری ہیئرنگ کی ہوئی ہے بینچ نے، آپ ان سے، اور انہوں نے 3 ججز نے صرف یہ کہ 2 نے تو فیصلہ کر لیا، 3 نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مزید اور انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. وہ کر دیں، وہ 3 ہی فیصلہ کر دیں. اب پھر سے تو ہیئرنگ نہیں ہو سکتی. 3 پرانے ہو گئے اور 2 نئے ہو گئے، پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا کروں گا. میں چپ کر کے نہیں بیٹھوں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، دیکھیں 21 سال ہو گیا مجھے پالیٹکس میں، 21 سال کی یہ اسٹرگل ہے. اور اگر آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں چپ کر کے ناانصافی قبول کر لوں گا، وہ میں نہیں ہوں گا. پھر ٹھیک، مجھے لگتا ہے 2 پرانے اور 3 نئے تو آپ کے لیے قابل قبول ہوں گے، 3 پرانے اور 2 نئے آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. بہت شکریہ عمران خان صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.